پچھلے درس میں ہم نے مکمل کی ہے، میں اس کا خلاصہ ذرا مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ آج سورہ عصر پڑھیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اس صورت میں پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، طعنے دیتا ہے اور اس طرح سے محبت کرنے والوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس برائی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ دولت۔ جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے، دولت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ دولت اس کے دل میں دوسروں کی تحقیر پیدا کر دیتی ہے۔ عام طور پر، قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دولت مند آدمی دولت کو اپنا کمال سمجھتا ہے اور دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فرمایا؟ ہماز اور لماز کے لیے یحسب ان مالہ اخلد، جمع مالا وعدد۔ دولت اس کا بنیادی سبب ہے۔ تیسری چیز ہمیں اس سورت سے یہ پتہ چلی کہ دولت جب انسان کے پاس آتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میرے پاس ہمیشہ رہے گی اور مجھے ہمیشہ باقی رکھے گی۔ اگرچہ اسے یقین تو ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مگر اس موت کا استحضار اس کے دل میں نہیں رہتا۔ غریب آدمی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دولت مند مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دیکھو، یقین ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا، مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی دولت مند یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ ظاہر ہے نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہے جیسے سب مر گئے میں بھی مر جاؤں گا۔ لیکن موت اس کے دل میں مستحضر نہیں رہتی۔ دنیا کے عیش و عشرت میں جب انسان پڑتا ہے تو وہ موت کو بھول جاتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یقین ہوتا ہے کہ نہیں رہوں گا ہمیشہ، مگر اس کے باوجود یہ احساس بیدار نہیں رہتا اس کو۔ یہ تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ دولت انسان کو موت سے غافل کر دیتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ دولت انسان کو نہ دنیا کی مصیبت سے چھڑا سکتی ہے نہ آخرت کی مصیبت سے۔ جب اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہیں، اللہ اگر کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہیں تو دولت اسے نہیں چھڑا سکتی۔ تبھی قرآن میں فرمایا کلا لیمبذن فی الحطمہ، یہ دولت کے باوجود جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، تو اس کی دولت قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس صورت میں یہ حکم نہیں ہے کہ دولت نہ رکھو، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یہ برائیاں نہیں آنی چاہیے تمہارے اندر۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سانپ پالنا یا سانپ رکھنا سپیروں کے لیے، اس کے ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اس کو دی جائے گی جس کو سانپ پالنا آتا ہو، اس کا پھن نکالنا، اس کا زہر نکالنا آتا ہو، اس کے زہر اگر ڈس لے وہ سانپ تو علاج جانتا ہو۔ تو علماء مثال دیتے ہیں بالکل ایک سانپ کی طرح ہے دولت، اور ایک اور مثال دیتے ہیں سواری کی طرح ہے۔ اس کے اوپر سوار ہوگے تو فائدہ ہوگا، اس کو اپنے اوپر سوار کر لوگے تو نقصان ہوگا۔ کشتی ہے، اس کے اوپر سوار رہیں تو فائدہ ہے، کشتی کو اپنے اوپر سوار کر لیں کیا ہوگا بھائی؟ نقصان ہوگا۔ شکریہ آپ کا۔ تو اسی طرح دولت کے اوپر سوار رکھے، دولت کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں ہو تو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج لوگوں نے دولت کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، اس سے یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ سورت کا خلاصہ ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ بہت اہم ترین سورت ہے۔ یہ تار نکل نہ جائے، چلو نہیں نکلے گی انشاءاللہ۔ والعصر، بہت آسان سورت۔ اب آپ لوگ کے لیے
یہ جیسے جیسے گرامر حل ہوتی جا رہی ہے نا، جیسے جیسے گرامر حل ہوتی جا رہی ہے یہ مسئلہ آپ کا آسان ہوتا چلا جائے گا. جی والعصر ان الانسان لفی خسر، کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے، اتنی پڑھ لی آپ نے کہ یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں گرامر کے لحاظ سے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے یہاں تک ہو جائے. والعصری، واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور، لیکن یہاں اور نہیں ہے، یہ واو ہے قسم کے لیے، قسم، اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ یہ واو جہاں ہوتی ہے آخری حرف پہ زیر لگا دیتی ہے. یہ قسم والی واو جہاں بھی ہوگی تو اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ زیر. جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، واللہ، ٹھیک ہے. والتینی والزیتونی ہے نا، والتینی، تین کی قسم اور زیتون کی قسم، اور والشمسی وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمری، اور چاند کی قسم، اذا تلاہا، جب وہ اس کے بعد آتا ہے. تو یہ واو کون سی کہلاتی ہے؟ واو قسمیہ. والعصری، زمانے کی قسم. عصر کسے کہتے ہیں؟ بولو بھائی، زمانے کو. زمانہ تو پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں. ان الانسان، بے شک انسان، بہت آسان ہے. لفی، یہ لام تاکید کے لیے، جیسے لیم بدنہ میں آئی تھی نا لام، لیم بدنہ، پھینکا جائے گا، لیم ضرور. تو لفی خسر، فی کا معنی میں، خسر خسارہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. خسر کسے کہتے ہیں؟ خسارے کو. سسر کو بھی میرا خیال لوگ خسر بھی کہتے ہیں، ابھی مجھے ذہن گیا اس طرف. تو اس کی وجہ بھی یہ ہوگی کہ سسر لوگ عام طور پہ خسارے کا ذریعہ بنتے ہیں، دامادوں کو ٹینشن میں رکھتے ہیں بھائی. جب گھر آئیں گے تو ساسیں جب گھر آتی ہیں تو فریج کھول کے دیکھتی ہیں کہ کیا کیا رکھا ہوا ہے اس میں، ہماری بچی کو کیا کیا کھلا رہا ہے. کچن میں جائیں گی تو دودھ کا ڈھکن کھول کے دیکھیں گی روزانہ کتنا دودھ آتا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال، والعصری ان الانسان، زمانے کی قسم، بے شک انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے. زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے. اللہ، اللہ کسے کہتے ہیں؟ سوائے، ایکسپٹ کہتے ہیں نا شاید انگلش میں، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. تو اللہ یہ ایکسپٹ کے معنی میں ہے بھائی. اللہ کا معنی سوائے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. بھائی میں ضرور جمعے کو آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا، اللہ یہ کہ مجھے کوئی کام پڑ جائے، کہتے ہیں نا، اللہ یہ کہ ہڑتال ہو جائے. تو اللہ سوائے. الا الذین، الذین بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے، سوائے ان لوگوں کے، وہ لوگ آمنو. آمنو کیا ہے؟ مصدر ہے ایمان، پہلے بتا چکا ہوں میں. کس سے ملتا جلتا ہے؟ افعال، اکرام، ٹھیک ہے. ایمان پڑھا جاتا ہے ایمان، کیونکہ حمزہ بھی کبھی کبھی گڑبڑ کر جاتا ہے. اکرام کا ماضی کیا آتا ہے؟ اکرما. اکرما، اکرمو، جمع کا صیغہ کیا آئے گا؟ اکرمو. یہ الف ایسے ہی لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اکرمو. تو ایمان سے آئے گا امنو. ایمان لائے، ماضی میں. امنو پڑھا کیا جاتا ہے؟ آمنو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟
پڑھا کیا جاتا ہے آمنو، امنو نہیں پڑھا جاتا. الا الذین آمنو، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، و اور عاملو عمل کیا، الصالحات بہت آسان، ویری ایزی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ابھی. اگرچہ بتائیں گے نہیں، پوچھوں گا تو بتانا مجھے ہی پڑے گا. صالحات یہ جمع کس کی ہے؟ صالحہ. صالحہ یہ کس کی مؤنث ہے؟ صالح. اور صالح کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو بتا دو بھائی، سارا تو میں نے کر دیا مسئلہ. تھوڑا سا صالح راحم کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اس میں فاعل، قاتل، ضارب، راجع، راحم، ایسے ہی کیا ہے؟ صالح. صالح کا معنی اچھا ہونے والا. تو یہاں یہ صفت ہے جس کو میرا خیال ہے ایڈورب کہتے ہیں انگلش میں، یا ایڈجیکٹو کہتے ہیں. ایڈجیکٹو کہتے ہیں نا، ہے بھائی؟ کیا کہتے ہیں انگلش میں گرامر میں اس کو؟ صفت کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹو کہتے ہیں میرا خیال ہے. ڈی لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا شاید. ایڈجیکٹو اس طرح سے کچھ ہوتا ہے. خیر، صالح یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ناؤن ہوتا ہے. دیکھو جب بھی کوئی ایڈجیکٹو آئے گا نا، کوئی صفت آئے گی تو وہ کسی چیز کی ہوگی. شریف کیا مطلب؟ کوئی انسان شریف، تو انسان اس سے پہلے محذوف ہوگا. ہم کہتے ہیں میرے پاس ایک شریف آیا، تو مطلب ایک بندہ شریف آیا، شریف بندہ آیا. تو صالح کا معنی اچھا، تو اچھا بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. کوئی چیز ہوگی نا وہ اچھی ہوگی، تو یہاں وہ چیز محذوف ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ عمل. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کیا ہے؟ وَعَمِلُوا عَمَلًا صَالِحًا، یہ عمل محذوف ہے. اور عمل کی جمع آتی ہے اعمال. جمع کے لفظ عربی میں نے بتایا تھا مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں. تو اس لیے صالح کے بجائے صالحات، یعنی ایک تو مؤنث کا صیغہ اور اس کی بھی جمع. تو عبارت کیا بنے گی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الاعمال الصالحات. انہوں نے عمل کیے اعمال صالح، وہ اعمال جو صالح تھے. نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمل الصالحات کا ویسے ہی ترجمہ تو آ رہا ہے نا سمجھ میں. عمل کیے آمنو وعملوا، اور عمل کیے الصالحات، اچھے اعمال. اچھے اعمال کیے انہوں نے، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے. وتواصوا، تواصو کیا چیز ہے؟ واو تو اور ہے، واو کا معنی اور. تواصو، وصیت کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے. وصایا یہ مادہ ہے، واو صاد اور یا، وصیت. اس کا جو باب آتا ہے نا، ایک باب تفاعل بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے، یعنی بعض افعال ایسے ہیں جن کا ورب تفاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے اردو میں تداخل، توارث اور تعامل، کہتے ہیں نا لوگوں کا اس پر تعامل ہے. اور یہ پنکھا تو چلائیں یار، اتنی گرمی ہو رہی ہے. اور تواضع، تواضع یہ میں لکھ دیتا ہوں. تواضع اور تعامل اور تعفن نہیں، تدارک. بالکل صحیح، تدارک. کہتے ہیں اس کا اب تدارک نہیں ہو سکتا. تدارک اور
تعاون ہے نا, بول لو بھائی, پورا کر دو اس کو, تعاون. اور تناول, کھانا تناول فرمائیے. ایک تو ہوتا ہے نا کھا لو, ٹھوسو, اور ایک ہوتا ہے عزت کے ساتھ کھانا تناول فرما لیجئے, نوش فرما لیجئے. اچھا, تو اسی طرح ایک ہے تواصو. تواصو یہ ہونا یوں چاہیے, تواصو آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. صرف وصیت ہو اس کا مطلب ہے وصیت کرنا, اور تواصو آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرنا. ٹھیک ہے, اب اس کا ماضی جو آتا ہے نا اسی حساب سے آتا ہے. تعاون اس کا ماضی آئے گا تعاونا. ٹھیک ہے, تعامل ماضی آئے گا تعاملا, مضارع آئے گا یتعاملو. تواضع ماضی آئے گا تواضع, مضارع آئے گا یتواضع. بس یعنی مصدر سے ملتا جلتا ہوتا ہے سب کچھ, جیسے اکرام سے اکرما. تو اب یہاں بھی اس کا ماضی آتا ہے تواسیا, یہ اصل میں یا ہے, یا تواسوی. تو ماضی کیا آتا ہے تواسیا. یہ میں چھوٹی سی گردان اس کی لکھ دوں, سمجھ میں تو ویسے بھی شاید نہیں آئے گا آپ لوگوں کے, لکھنے سے کم از کم فرض تو ادا ہو جائے گا. جی نہیں رہنے دیں, یہ لائیو سیشن والے بڑے ہوشیار ہیں, یا آپ لوگ شاید گھبرا رہے ہیں, واللہ عالم. تواسیا یہ ماضی ہے, تواسیا. تثنیہ کا صیغہ تواسیا, وصیت کی اس ایک مرد نے, یعنی اس ایک مرد نے آپس میں وصیت کی ان دو مردوں نے آپس میں. تواسیو, وصیت کی ان سب مردوں نے آپس میں. اب یہ یا ہے حروف گڑبڑی, تو تواسیو کو کرتے ہیں تواسو. آ گیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کا ترجمہ ویسے یاد کر لیں, تواسو کا معنی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت. ٹھیک ہے, ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. جس سبق میں انسان کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے نا, اور پریشان ہونا شروع ہو جائے, بس پھر سمجھو کہ علم کی راہیں آپ پر بند ہو گئیں. جب ایک انسان جھنجھلانے لگتا ہے نا کسی چیز سے, یار یہ کیا ہو رہا ہے, بس وہ سمجھو اب نہیں آگے آ سکتا اس کو. تو جھنجھلانا, پریشان ہونا, یہ کیا ہے, پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں, ٹینشن لینے کا نہیں. بھائی آسان ہے, تواصو کا مطلب کیا ہے, آپس میں وصیت کی, ختم ہو گئی بات. چاہے جس وجہ سے بھی ہے, یہ وجہ ہمیں معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. تواصو بالحقی, آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی, حق کے ساتھ. وتواصو بالصبر, اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. سمجھ گئے؟ ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. والعصری, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے نیک, اچھے اعمال اختیار کیے. وتواصوا بالحق, اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی. وتواصوا, اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی بالصبر, صبر کی. کمپلیٹ ہو گیا یہ. اس کی تفسیر اور تھوڑا سا اس کی میں جو علوم اور معارف ہیں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. چھوٹی سی صورت ہے. اس صورت کی فضیلت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعهم, فرماتے ہیں لوگ اگر صرف سورہ عصر ہی میں غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی.
پورا قرآن پڑھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوگی. ایک صورت ہے, اتنی جامع صورت ہے. اس صورت میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی. یہاں پہلا مسئلہ ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھانا کیا یہ جائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی قسم اٹھانی ہو تو وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائے, مخلوق کی نہ اٹھائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں مخلوق کی بہت مقامات پر قسم اٹھائی گئی ہے. والشمس وضحاها سورج کی قسم, واللیل رات کی قسم, والنہار دن کی قسم, والضحی چاشت کی قسم ہے کہ نہیں ہے, اور جی والفجر فجر کی قسم, والعصر عصر کی قسم. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا, نون والقلم قلم کی قسم. تو یہاں علماء کرام نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں. دو جواب راجح ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں قسم اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے, بلکہ یہاں قسم کا مطلب ہے ایک شے کی عظمت کو بیان کرنا. جب بات شروع کرنے سے پہلے آپ کسی شے کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو وہ بات آپ کے ذہن میں زیادہ اچھی طرح پیوست ہو جاتی ہے. قلم کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا, تین اور زیتون کی عظمت کو بیان کیا, عصر کی عظمت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, زمانے کی عظمت کو, کہ ان چیزوں کا انسان کی زندگی میں بہت گہرا دخل ہے. تو محض ان چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے تاکہ اگلی بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو مضبوط بات ہے اور قرآن مجید کے بلاغت کے اور حکمت کے ہونے کے مطابق بھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ اصل میں مخلوق کی جب قسم اٹھائی جاتی ہے قرآن مجید میں تو وہ قسم در حقیقت دلیل ہوتی ہے آگے آنے والے دعوے کے لیے. اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے بطور دلیل کے. نہیں یہی بات کیا مطلب؟ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے پر گواہ لاتے ہیں. گواہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے, اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ بتائیں بھائی ستار بھائی گواہ ہیں اس کے, اس واقعے کے گواہ غفار بھائی بھی ہیں, کلیم بھائی بھی ہیں, وسیم کباڑیا, سلیم گٹکے والا, سب کو لے آتے ہیں آپ ہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, یہ دعویٰ ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے یہ اعمال اچھے ہیں. یہ دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اس پر زمانے کو بطور گواہ لے کر آئے ہیں, ٹائم کو بطور گواہ لے کر آئے ہیں کہ زمانے سے پوچھو زمانہ تمہیں بتا دے گا. تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو, قوموں کی تاریخیں دیکھو, ہسٹری دیکھو, مطالعہ کرو تاریخوں کا, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے, اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ہمیشہ نقصان میں رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی میں ایک اور مثال دوں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, نہیں, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی. اللہ نے قسم اٹھائی سورج کی, نہیں, واللیل اذا یغشا رات کی اور دن کی. پھر قسم اٹھائی مذکر کی اور مؤنث کی, وما خلق الذکر والانثى. چار قسمیں اٹھائی ہیں, رات کی اور دن کی, مذکر کی اور مؤنث کی. چار قسمیں اٹھا کے دعویٰ کیا کیا؟ ان سعیکم لشتی, تمہاری کوششیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب دعویٰ کیا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو سب کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں, بلکہ کسی کے اچھے اور کسی کے برے. سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ اچھے ہیں, کچھ کیا ہیں, برے ہیں. تو تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں, میں اچھے میں ہوں یا برے میں ہوں. اعمال سے پتہ چلے گا. اس کے لیے دلیل کیا پیش کی اللہ نے؟ دن اور رات. کیا مطلب؟ رات اور دن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ نے بتایا جیسے میں نے رات پیدا کی ہے دن بھی پیدا کیا ہے, ایک جیسی چیزیں نہیں پیدا کی ہیں.
جیسے میں نے مرد کو پیدا کیا اس کے بالکل مخالف عورت کو بھی، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ جنس ہے. مرد قوت اور طاقت کی علامت ہے، عورت کمزوری کی علامت ہے. تو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ بنایا. تو اسی طرح اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حساب کتاب نہیں رکھا ہے. رات بنائی ہے، دن بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں. تو اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کیا ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کافر کہ بھئی سب ایک ہی جیسے ہیں، کوئی جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ. نہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے مت چلے جاؤ، بلکہ جو کرو گے تو یا تو وہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. برا ہے تو ظاہر ہے اس پہ سزا ملنی چاہیے، اچھا ہے تو اس پہ انعام ملنا چاہیے. اسی طرح قرآن میں جو قسم اٹھائی اللہ نے، والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قلم کی قسم، وما یسطرون، اور ان تحریروں کی قسم جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. قسم اٹھائی کس کی؟ قلم کی، اور ان تحریروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہیں. کس بات پر قسم اٹھائی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. مشرکین کہتے تھے مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ نے کیا قسم اٹھائی؟ قلم اور اس کی تحریریں. تو سوال پیدا ہوتا ہے قلم اور اس کی تحریروں سے کیسے پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے؟ اللہ نے بتا دیا پتہ چل جائے گا. قلم گواہی دے گا. کیا مطلب؟ جو پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں نا، ان کی ذات پر، ان کے اقوال پر قلم سے اتنا کام نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جتنے قلموں نے تحریر کیے ہیں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قلم سے ایسا مرتب کیا گیا ہو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو جو لوگ نقل کرتے ہیں، ان لوگوں کے ناموں کو بھی قلم نے محفوظ کیا ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جتنا لکھا گیا ہے قلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کی سیرت پہ اور سوانح پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں. تو کیا کسی پاگل کو، بیوقوف کو، دیوانے کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے کیا؟ کیا ساری دنیا بیوقوف ہے؟ پاگل تو 2-4 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لوگ پھر اس کی باتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں آ رہی؟ لوگ اس کی باتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی پہلی دفعہ تو کسی پاگل کی بات کو لوگ بہت اہمیت سے سنتے ہیں. کچھ بول رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، کان لگا کے. ہو سکتا ہے مجذوب کوئی اللہ سے ان کا تعلق ہے، بڑی گہری بات کی ہے جو ہماری سمجھ میں. پہلی دفعہ جب پاگل کوئی بات کرتا ہے نا، لوگ بیٹھ جاتے ہیں کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اس زمین کی نہیں ہے. ممکن ہے لکھ بھی لیں کہ حضرت جی نے کوئی نیا ملفوظ مارکیٹ میں آیا، لکھو، ریکارڈ بھی کرو، ویڈیو بناؤ، سب چیزیں. اس کے بعد پھر کوئی چیز الٹی بات کہے گا. جیسے یہ جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں. تو وہ دوسری بات کرے گا، بھائی یہ بھی لکھ لو. کچھ لوگ کٹ جائیں گے، کچھ کہیں گے نہیں بھائی یہ بہت پہنچی ہوئی، یہ ہم نہیں یہاں تک پہنچ سکتے جہاں تک ہمارے حضرت پہنچے ہوئے. 3 4 6 دفعہ جب کرے گا، لوگ بولیں گے پاگل ہے یار، چھوڑ دو اس کو. لوگ کیا کہیں گے؟ جیسے وہ ایک آدمی نجومی کے پاس گیا، ایک بادشاہ. نجومی سے کہا کہ میری ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو رہی ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ نجومی نے کہا کہ اس کی علامت ہے کہ فلاں ملک بھی آپ فتح کرنے والے ہیں. اس نے کہا اچھا میرے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں بھی خارش ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ نجومی نے کہا آپ کا جو بیٹا ہے نا، جو فلاں محاذ پہ نکلا ہوا ہے، اس کو بھی فتح ہونے والی ہے. بادشاہ نے کہا میری کمر پہ بھی خارش ہے درمیان میں. تو نجومی نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں ایک نیا شہزادہ بھی مستقبل میں پیدا ہو جائے گا، ولادت ہو جائے گی آپ کے یہاں. اس نے کہا میرے پاؤں کے تلوے میں بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے، کسی ڈاکٹر سے، حکیم سے علاج کرائیں. اتنی ساری پیش گوئیاں نہیں ہوتی. تو پاگل جو ہے نا، پاگل یا بیمار، وہ تھوڑی دیر میں پکڑا جاتا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہتے تھے یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ شاعروں کا کلام ہے، جادوگر ہیں، سحر ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. کوئی کہتا تھا پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں قلم اور اس سے لکھی جانے والی تحریریں یہ سب ان کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. تو اتنا کچھ نہیں لکھا گیا کسی کی ذات پر جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے میں لکھا گیا ہے، اور آپ کی تعریف میں جتنا لکھا گیا اتنا کسی کی تعریف میں نہیں لکھا گیا. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے آگے جو دعویٰ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ قسم اس دعوے کے مطابق ہوتی ہے، اس پہ فٹ آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے قسم اٹھائی والعصری، زمانے کی قسم. تاریخ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے. کیسے گواہ ہے؟ پرانی قوموں کی تاریخ دیکھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے. جتنی قومیں جو اہل کتاب کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی ان سب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کامیاب صرف وہی لوگ ہوئے جنہوں نے اعمال اور اعمال صالح اختیار کیے. ممکن ہے آپ کہیں کہ بھئی آج کی تاریخ تو یہ نہیں بتاتی، آج تو زمینی حقائق کہتے ہیں کہ کافر کامیاب ہے اور مسلمان بولو بھائی ناکام. کہہ سکتے ہیں نا آپ. آج تو قوم عاد کی طرح ہم نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو الٹا جا رہا ہے. ان کے ہاں تو کیا کون سا گناہ نہیں ہو رہا. کفر سب سے بڑا گناہ ان کے ہاں موجود ہے، زنا ان کے ہاں موجود ہے، مردوں سے بدفعلی ان کے ہاں ان کے کلچر کا حصہ بن چکی ہے، ان کے قانون پاس ہو رہے ہیں اس کے اوپر. تو ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، اور ہم نہ گیس نہ بجلی نہ پانی. کیا خیال ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں. اس کے کتنے جواب ہیں؟ دو جواب. پہلا جواب یہ کہ کامیابی ترقی کو نہیں کہتے. ترقی الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز. ترقی سے بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ سکون قلب. یہ مقصد ہوتا ہے نا. ایک آدمی کو ترقی مل گئی مگر دل کا سکون نہیں ملا تو اس سے وہ غریب بہتر نہیں ہے جس کے پاس سکون ہے ترقی نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے، مگر اس کو نیند نہیں آتی رات کو سونے کے لیے. سونے کے سارے انتظامات ہیں، ڈاکٹر بھی بٹھائے ہوئے ہیں کہ اس کو نیند نہ آئے تو ٹیکا لگا دیں، مگر اس کو نیند نہیں آتی. اور ایک وہ ہے جس کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے مگر وہ آرام سے سو جاتا ہے. تو سکون میں کون ہے؟ بولو بھائی. مجھے تو لگ رہا ہے آپ پہلے سے ہی سو گئے ہیں سارے یہ بات سنتے ہی. تو سکون میں کون ہے؟ وہ غریب. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں مگر سکون نہیں ہے. یہ اس قوم کی بے سکونی کی دلیل ہے کہ آپس کی محبتیں ختم ہو گئیں. میں نے ایک کسی فرانسیسی کا مضمون پڑھا تھا، اس نے لکھا کہ فرانس میں کتے پالنے کا جو اتنا رواج بڑھ گیا ہے وجہ اس کی ہے کہ انسان کو انسان کی محبت نہیں مل رہی. انسان کو انسان کی محبت نہیں مل رہی. یہ محبت کے بھوکے ہیں. ان کو کتے میں وفاداری نظر آتی ہے، بھائی میں، باپ میں، ماں میں، بیوی میں نہیں نظر آتی ان کو. تو بتاؤ کتے میں سکون زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت میں؟ ہمیں اپنی اولادوں کی محبتیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں اپنی بیویوں کی محبتیں ملی ہوئی ہیں، عورتوں کو اپنے شوہروں کی محبت ملی ہوئی ہے. تو یہ محبت زیادہ لذیذ ہے، زیادہ مزیدار ہے بنسبت جانور کی محبت کے. ان کو یہ محبت نہیں ملی، تبھی وہ غیر فطری طریقوں سے محبت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے، اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. میں خلاصہ اس کا اکثر بیان کرتا ہوں کہ میرے بھائی وہ اگر دنیا کی کامیاب قومیں ہوتیں تو خودکشی کا ریشو ان میں کم ہوتا، ہم میں زیادہ ہوتا. خودکشی کا ریشو ان میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ بے سکونی کی وجہ سے. تو اس لیے سکون جو اللہ نے رکھا ہے نا وہ صرف اعمال صالحہ اور ایمان میں رکھا ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو جتنا نیک ہوتا ہے خودکشی سے اتنا ہی دور ہوتا ہے، وہ خودکشی سے اتنا ہی دور ہوتا ہے وہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اصل کامیابی تو کون سی ہے؟ آخرت کی. اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو صرف دنیا کی کسی کے عیش و عشرت کو دیکھ کے اس کو کامیاب سمجھنا یہ تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے. آخرت کی زندگی طویل ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ زمانہ چاہے پچھلا ہو یا موجودہ ہو، ہاں آنکھیں انسان کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. آنکھیں ہی اندھی ہو جائیں، ایک چیز ناکامی ہے اس کو کامیابی سمجھنا شروع کر دے، وہ بے وقوف ہے. جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں بہت سے تو اپنی فطرت پہ قائم رہتے ہیں اور بہت سوں کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں.
وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں پسند کرتے اس کلچر کو, ان کو پتہ ہے کہ یہ بربادی کا سامان ہے, لیکن کچھ کی کیا ہو جاتی ہیں, آنکھیں اندھی. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, بصیرت کی آنکھیں انسان کی اندھی ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, انسان خسارے میں ہے, إِلَّا الَّذِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب کیا؟ ایمان کا مطلب یقین کرنا. تو مطلق یقین مراد نہیں ہے, بلکہ وہ ایمان جو معتبر ہے, اللہ پر ایمان, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, تقدیر پر اور فرشتوں پر, یعنی جن چیزوں کا بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کے بتانے سے ان چیزوں پر ایمان لے آنا جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, صرف اللہ کے بتانے سے ایمان لے آنا. یہ اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے عقائد کی اصلاح کر لی. اب ایک آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, رسول پر ایمان رکھتا ہے, مگر مشرک ہے, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. تو وہ 100 دفعہ کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں, مگر اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہے, کیونکہ مشرک مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے توحید. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو توحید پرست نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اس کے بعد ہے رسالت, ختم نبوت. تو یہ ساری چیزیں اس کا خاصہ ہیں. پھر ختم نبوت میں صرف زبان سے نہیں قائل ہو, دل سے بھی قائل ہو. زبان سے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, مگر اپنے پیر صاحب کو نبی کہتا تو نہیں ہے. ان کے ساتھ رویہ ایسا ہے جیسے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کسی بات کو کہتے ہیں کہ حلال ہے, تو چاہے شریعت کے دلائل اس کے خلاف کتنے ہی جمع ہو جائیں, نہیں جی ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہے, تو یہ بھی پیر صاحب کو نبی بنانے ہی کے مترادف ہو گیا. ہاں اگر کسی کو علم نہیں ہے, بھئی پیر صاحب نے یا فلاں عالم نے یہ کہا ہے اور میرے علم میں نہیں ہے, یا یہ حدیث اس کے خلاف ہے مگر ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہو, تو یہ شرک نہیں ہے, بلکہ یہ اپنی جہالت کا اعتراف ہے کہ بھئی میرے پاس علم کی کمی ہے اور فلاں کے پاس علم زیادہ ہے, اس لیے میں ان کو فالو کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ آپ کے پیر و مرشد کا فیصلہ ہے, شریعت اس کے برخلاف ہے, ایسے موقع پر اپنے پیر و مرشد کو فالو کرنا اور اس کے فتوے کو ترجیح دینا, یہ شرک پھر رسالہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ایمان سے مراد کامل درجے کی توحید. اس پر تو الحمدللہ عام طور پہ مسلمان پورے اتر جاتے ہیں. یہ اگلے والے پورشن میں مسلمان ڈنڈی مارتے ہیں. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, قرآن میں کامیابی کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے تو صرف عقیدے کو کافی نہیں سمجھا گیا, عقیدے کے ساتھ اعمال کا بھی تذکرہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے پہلے بتائی تھی کہ قرآن جب بھی ذکر کرے گا کامیاب لوگوں کا تو پورے کامیاب لوگوں کا ذکر کرے گا, اور جب ناکام لوگوں کا تو پورے ناکام لوگوں کا. ہم جیسے نالائقوں کا ذکر نہیں کرتا عام طور پہ. بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں ہم لوگوں کا بھی ذکر ہے. میرا تو ہے, آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں, ہو سکتا ہے آپ ہم سے بہت اچھے ہوں, ہم تو اپنا ہی جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ممکن ہے آپ کہہ رہے ہو نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں, مفتی صاحب مولوی صاحب ہمیں بھی اسی میں, تو آپ کا تو شاید اسی میں ہو, لیکن میرے جیسے نالائقوں کا بھی قرآن کی بعض صورتوں میں ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, سورہ توبہ میں, کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, کچھ اچھے اعمال کر رہے ہیں اور کچھ برے بھی کر رہے ہیں, دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. عسى اللہ ان یتوب علیہم. تو اگر یہ اسی طرح کوشش میں لگے رہے دین کی طرف آنے کی, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اس میں گناہگار مسلمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی توبہ کی طرف آ جاؤ, مایوس نہ ہو, پورے اللہ تمہیں پورا صحیح بنا دے گا, تھوڑی سی ہمت کرو. پھر بھی کچھ رہ گیا تو گریوی میں بھی کچھ چیزیں گریوی کے لیے بھی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, کہ گریوی میں معاف ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو آؤ اس طرف بڑھو ذرا اس طرف کو. تو پورے کامیاب یہی لوگ ہیں, آمنوا وعاملوا الصالحات. کوشش اسی میں کرنی ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, اسی میں.
عامل الصالحات، نیک اعمال کیے. نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں دنیا کی ہر قوم کے ہاں نیکی کا معیار مختلف ہے. نیکی کا معیار مختلف. ہر قوم کا، ہندوؤں کے ہاں اچھائی کیا ہے؟ گائے کا پیشاب کا چھڑکاؤ، وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انگریزوں کے ہاں اتنی پینا جس سے ٹن نہ ہو آدمی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اتنا ضروری ہے صحت کے لیے. نشے میں آ گیا تو کہتے ہیں یہ ذرا نامناسب حرکت ہو گئی. اسلام میں کیا ہے؟ ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے شراب کا. ایک قطرہ بھی پیو گے وہ بھی برائی میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیشاب ہے، یہ جو نجس چیزیں ان سے اجتناب. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام میں اچھا عمل اسے کہیں گے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہا ہو. معاشرے کے اچھے کہنے کا اعتبار نہیں ہے. اور برا اسے کہیں گے جسے اللہ اس کے رسول نے برا کہا ہو. فتاوی قاضی خان جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی 1000 باندیاں ہیں. باندی سے زوجہ والے تعلقات رکھنا بھی جائز ہے. 1000 باندیاں. اس نے ارادہ کیا کہ ایک اور باندی خریدوں. کیا کروں میں؟ 1000 باندیاں ہیں، کتنی عیاشی ہوگی. 1000 لڑکیاں ہیں اس کے پاس، بڑا کروڑ پتی تھا. اس نے، اب تو باندیاں نہیں ہوتی، پہلے زمانے میں تو ہوتی تھی، بازاروں میں بکتی تھی. اس نے ارادہ کیا کہ مزید ایک اور خرید لوں میں. تو معاشرہ کیا کہے گا؟ اچھا عمل نہیں ہے، عیش و عشرت ہے، عیاشی ہے، اتنی ہے، ان پہ گزارا نہیں ہو رہا. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ فلا مہو احد، کوئی اسے ملامت کرے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو عیاشی کر رہا ہے، تو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ جو اپنی بیویوں اور باندیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. بیویوں کی تو اللہ نے قید لگا دی 4 کی، باندیوں کی کوئی قید نہیں ہے. تو جب اللہ نے اجازت دے دی کہ بھئی تو 1000 کیا 2000 بھی رکھ سکتا ہے، تو اگر ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، کسی سے نکاح کر کے یا باندی بنا کے، اب باندی نہیں بنا سکتے، اب صرف نکاح ہی کر سکتے ہیں، تو اس کو ملامت کرنا، یہ ہمارا معاشرہ تو کہے گا برا عمل ہے. مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ عامل الصالحات میں اچھا عمل ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی، بولے بھائی، ترغیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کرے. اسی طرح کوئی آدمی کسی لڑکی سے صرف اس کی خوبصورتی کی بنا پہ شادی کر رہا ہے. اب ہمارا معاشرہ اس کو بھی برا سمجھتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہو کے شکل پہ لٹو ہو گیا، برا سمجھتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. معاشرہ اس کو برا کہہ رہا ہے، مگر شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ بھئی اسلام میں جائز ہے. نکاح کر رہا ہے نا، کوئی زنا تھوڑی کر رہا ہے، دوستیاں تھوڑی لگا رہا ہے. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جن کو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ صحیح ہے. تو صالح عمل کسے کہیں گے؟ اس کی ایک مثال اور بھی ملتی ہے. عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ 80 سال کے بوڑھے 18-20 سال کی جوان لڑکی سے شادی کرتے ہیں. تو میڈیا جو ہے نا، یورپ کا میڈیا، اسے بہت ایشو بناتا ہے کہ یہ یورپ مسلمانوں میں رواج دیکھو، 70 سال کا ہو جائے گا اور شادی کس سے کر رہا ہوگا؟ 20 سال 18 سال لڑکی سے. اس کو بھی تماشا بنایا جاتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے. اول تو یورپ اس میں مذاق اس لیے نہیں اڑا سکتا کہ ان کے ہاں 70-80 سال کے بڈھے 15-16 سال کی لڑکیوں سے زنا کرتے ہیں. تو تم زنا پہ شرم نہیں آ رہی، اس کو نکاح پہ کیوں آئے گی شرم؟ دوسری بات یہ کہ جو 80 سال کا بوڑھا 20 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، اگر 20 سال کی لڑکی کی مرضی سے نہیں کر رہا پھر تو غلط ہے، پھر تو یہ جائز ہی نہیں ہے، پھر تو نکاح ہی نہیں ہے، پھر تو زنا ہے. کیونکہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ، تو جب اس کو تکلیف نہیں ہے تو پھر آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو اس کے سوچنے کا کام ہے نا. وہ نہیں سوچ رہی. کیوں نہیں سوچ رہی؟ اسے پتا ہے کہ یہ جو 80 سال کا ہے نا، یہ شاہی خاندان کا ہے، یہ اتنی عیاشی کرا دے گا، بوڑھے ہونے کے باوجود وراثت میں پورے بنگلے ملیں گے، بچے پیدا ہوئے تو شہزادے ہوں گے. تو عورت کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے. وہ لڑکی اور اس کے باپ کو پتا ہوتا ہے، وہ 20 سالہ جوان کو نہیں دیں گے، وہ 80 سالہ بوڑھے کو دیں گے. ان کو اس میں زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے یہ سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، ہوائی باتیں ہوتی ہیں. ہاں اگر اس کو بیوقوف بنا کے اس سے شادی کی ہے پھر غلط ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے.
جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. بہت سارے بیوقوف بھی بنا کے کرتے ہیں, کالے بال لگا کے آ جائیں گے اور داڑھی میں خضاب وضاب لگا کے آ جائیں گے, نکاح کا پیغام بھیجیں گے, 32 کہیں سے ادھار لے لی, خریدی بھی نہیں, یا تو خرید کے لگا, اپنے کسی دوست سے ادھار لی 32, اس کو ڈیٹول سے دھو کے لگوایا, رشتہ لینے چلے گئے اور بڑی زبردست وہاں تقریر کی, اس کے بعد جب شادی ہوئی تو پتہ چلا بڈھا آدمی ہے. یہ دھوکہ, یہ جائز نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں امی عائشہ سے نکاح کیا, جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال تھی. اس میں بھی یہی ہے کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری زندگی اعتراض نہیں ہوا, خوش تھیں اس پر, تو پھر کسی اور کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ تو حلال جو ہے نا, حلال جس کو شریعت حلال کہتی ہے وہ عمل صالح ہے, جس کو شریعت حلال نہیں کہتی وہ کیا ہے؟ برا عمل ہے. تو اس میں ہمیں اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کریں گے, ہم شریعت سے فیصلہ کروائیں گے. باقی انشاءاللہ پھر سورت کے 2 حصے باقی ہیں, یہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.